ہمارے یہاں ایک غلط فہمی پھیل گئی، وہ یہ کہ قرآن مجید کو پڑھے جائیں اور زندگی بھر اس کو کہیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور فرمایا کہ تلاوت کرنے پہ ایک حرف پہ 10 نہیں کیا، دوسرے حرف پہ۔ بھائی تلاوت کا خود مفہوم کیا ہے؟ اور تلاوت کا ہم ترجمہ انگریزی میں کر دیتے ہیں ریسیٹیشن۔ تلاوت ریسیٹیشن نہیں ہے۔ تلاوت کے معنی پیچھے پیچھے آنے کے ہیں، پیروی کرنے کے ہیں، سمجھنے کے ہیں، فالو کرنے کے ہیں۔ خود لفظ تلاوت کے اندر سمجھنے کا مفہوم موجود ہے، اور صحابہ کی شان سے یہ بات بالکل بعید تھی کہ قرآن مجید پڑھیں اور سمجھیں نہیں۔ سمجھیں گے نہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ اور اس پہ تو کھلی کھلی احادیث موجود ہیں۔ ابو داؤد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ابا ذر لئن تغدو تتعلم آیۃ من القرآن خیر لک من ان تصلی 100 رکعہ۔ اے ابو ذر، اگر تو صبح صبح اٹھ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے، سمجھ کے پڑھ لے، تو یہ تیرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تو 100 رکعت نماز نفل پڑھے۔ عزیزان گرامی، دھیان دیجئے اس بات پہ کہ ایک رکعت نماز پڑھنے کے لیے سورہ فاتحہ چاہیے، اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی۔ 7 آیتیں یہ ہیں، کم از کم 3 آیتیں اور چاہیے تلاوت، اس کے بغیر رکعت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، تسبیح بھی، تحلیل بھی، تکبیر بھی، درود بھی، دعا بھی، سلام بھی۔ فرمایا کہ 100 رکعتیں جن میں کہ کم از کم 1000 آیات کی تلاوت ہو، ان سب کے مقابلے میں ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لینا افضل ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ذوق یہ تھا، اور اس ذوق میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالا تھا کہ ایک قرآن کی چھوٹی سے چھوٹی سورت، مثلا سورت والعصر سمجھ کے پڑھنا ہمارے نزدیک پورے قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے سے افضل قرار دیا جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، جب تک کہ ہم یہ ذوق اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے فہم قرآن کا، اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ اب دیکھیں نا آیت کیا، قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے آنکھیں کھول دینے والی بصیرتیں، آنکھیں کھول دینے والے حقائق نازل ہو چکے ہیں۔ فمن ابصر، جس نے آنکھیں کھول کے پڑھا، ولنفسی، اس میں اس کا اپنا بھلا ہے، ومن عمی فعلیہ، اور جس نے اندھا ہو کے پڑھا اس کا وبال اس پہ ہے۔ استاد کب کہا کرتا ہے اپنے طالب علم کو کہ میاں آنکھیں کھول کے پڑھو، کیا مطلب ہے اس کا؟ سمجھ کے پڑھو، دھیان سے پڑھو، غور و فکر سے پڑھو۔ تو قرآن مجید کو فرمایا ہم نے اس لیے نازل کیا ہے کہ تم غور و فکر سے، دھیان سے پڑھو، اندھے ہو کے نہ پڑھو۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن تدبر سے نہیں پڑھتے، قرآن میں غور و فکر و تدبر نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں؟ یہ سب باتیں قرآن مجید میں ایک جگہ پہ نہیں، 20 جگہ پہ کہیں نہیں۔ میں کتاب، یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک، ہم نے آپ کی طرف نازل کر دی ہے، مبارکن، بہت برکت والی ہے۔ کیوں نازل کی؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر سے کام لیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل والے نصیحت حاصل کریں، اس پہ عمل کریں۔ کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے؟ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری وحی اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی۔ قرآن مجید ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید حکمت کا فوارہ ہے، حکمت کا جھرنا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان کے لیے چیتونی ہے، ان کے لیے سختی ہے، اور جو لوگ بھٹکے ہیں
ان کو سیدھی راہ دکھاتی ہے قرآن مجید. یہ قرآن شریف ایک ایشورنس ہے. جو لوگ کو ڈاؤٹ ہے ان کے لیے ایشورنس ہے, اور جو لوگ مشکلات میں ہیں ان کے لیے راحت ہے. یہ ساری خوبیاں کوئی بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہیں پڑھے, قرآن مجید کو نہیں سمجھے, قرآن مجید پہ عمل نہ کرے. یہ ساری قرآن مجید کی خوبیاں ہم تبھی حاصل کر سکتے جب ہم قرآن مجید کو پڑھے, اس کو سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے. قرآن مجید سارے جہاں میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ قرآن مجید وہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ بنا سمجھے پڑھی جاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو لوگ بنا سمجھے پڑھتے ہیں. اسی لیے ہم مسلمان اور قرآن مجید کے درمیان جو بندھن ہے, جو رشتہ ہے, وہ کمزور ہوتے جا رہا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے کہ ایک شخص قرآن کے قریب آتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, لیکن اس کے زندگی میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آتی. اس کے جینے کے سٹائل میں, اس کے رہن سہن میں کوئی فرق نہیں آتا. اس کا دل ذرا بھی نہیں پگھلتا. افسوس کی بات ہے کہ کوئی قرآن مجید کے قریب آتا ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے فرماتے ہیں آپ سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں. جب بھی کوئی تعریف کی جاتی ہے, جب بھی کوئی عہدہ دیا جاتا ہے, اس کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے. کوئی بھی عہدے کے ساتھ ذمہ داری ہونا ضروری ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں, ہم مسلمان سے کہتے ہیں کہ ہم خیر امہ ہیں, سارے جہاں میں سب سے بہترین امہ ہیں, ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ داری بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, کیونکہ ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اگر ہم لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا چاہتے ہیں اور برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید سمجھ کے پڑھیں. اگر ہم قرآن سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کو اچھائی کی طرف کیسے بلائیں گے اور برائی کی طرف کیسے روکیں گے؟ اور اگر ہم قرآن مجید سمجھ کر نہیں پڑھے اور لوگوں کو اچھائی کی طرف نہیں بلائے اور برائی سے نہیں روکے تو ہم خیرہ امہ کہلانے کے لائق نہیں ہیں, ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. حدیث میں